نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے وہ گزارشات کرنی ہے کہ جو اس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر شادیوں میں رکاوٹیں بنی ہوئی ہیں، اور نکاح کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اس کے متعلق کہ ان کی وجوہات کیا ہیں۔ ہر کلمہ گو مسلمان سے اگر پوچھا جائے کہ پہلا کلمہ کیا ہے تو فر سنائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پوچھا جائے ترجمہ، جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں آج مسلمان معاشرے سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ میرا موضوع نکاح ہے، میرا عنوان نکاح ہے۔ اس حوالے سے میں چند سوالات آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور آج کے معاشرے کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے سے کلمے کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے؟ کیا کلمہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پورا ہو جاتا ہے؟ اور اس کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو جاتا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیبات پر عمل ہو جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ یہاں بات توجہ طلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، تم میں سے جو بے نکاح ہے ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ اب تقاضا لا الہ الا اللہ کا آ رہا ہے کہ میرے بندے، اگر تم یہ اقرار کرتے ہو کہ میرے یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میری مان کے کیوں نہیں چلتے؟ میرے حکم جو نکاح کے متعلق نازل ہوا بہت ہی آسان انداز سے اسے اپنی منمانی اور ڈیمانڈوں میں کیوں مشکل میں میرے بندوں کے لیے بنا رہے ہو؟ اس پہ مشکل میرے بندوں کے لیے کیوں بنا رہے ہو؟ اور محمد الرسول اللہ یعنی میرے محبوب کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہو، تو میرے محبوب نے جو نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس سنت کو آسان انداز میں معاشرے میں رواج کیوں نہیں دیتے؟ میرے محبوب سے محبت کے تقاضے پر پورا کیوں نہیں اترتے؟ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے پیدا فرمائے تاکہ تم ان سے تسکین حاصل کر سکو، اور تم دونوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی۔ اب تقاضا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ اس آیت میں میاں بیوی کے جوڑے کو اپنی نشانی بتا رہا ہے اور تقاضا کر رہا ہے کہ اے میرے بندے، میری نشانیوں کو ڈیمانڈ اور جہیز کی لعنت میں کیوں پھنسا رہے ہو؟ میرے احکامات تو ایسے نہیں ہیں، میری شرعی پابندیاں تو ایسی نہیں ہیں۔ میں نے تمہاری تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کی تھی، اور تم کہاں ایک جان سے جا کر ذات پات، قوم، برادری، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی کے فلسفے میں پھنسے جا رہے ہو۔ مسلمان کی مثال تو ایک جسم کی ہے، تم کہاں جسموں میں بکھرے ہو؟ تم کہاں دنیا داری بے فائدہ رواجوں میں میرے احکامات کو پھنسا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے، یعنی کلمے کا دوسرا جز جو محمد الرسول اللہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے میرے محبوب سے نہیں سنا کہ جب تمہارے پاس نکاح کا پیغام یعنی میری نشانی کے پیغام آئے تو دو باتیں دیکھ کر ہاں کر دو۔ پہلی بات دینداری
اور اخلاق، دوسری اخلاق، اس کے باوجود بھی انکار کرو گے تو معاشرے میں فساد پھیلے گا۔ تم نے کون سی ڈیمانڈ شروع کر دی؟ تم کون سا فائدہ دیکھ رہے ہو؟ تم زمین میں میری نشانیوں کو فساد میں مبتلا کرنا چاہتے ہو؟ تم میری نشانی اور میرے محبوب کی عظیم سنت کو قوموں، ذاتوں، رواجوں اور ڈیمانڈوں میں ڈبو کر میرے بندوں کو میرے حکم اور میرے محبوب کی عظیم سنت پر عمل کرنے سے محروم کرنا چاہتے ہو۔ اے میرے بندہ، بھلا اپنا رب کے احکامات کو ایسے مانا جاتا ہے؟ اے میرے بندے، بھلا میرے محبوب کی سنت پر ایسے عمل کیا جاتا ہے؟ تو سن میرے بندے، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے احکامات سے ناخوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے پچھلے کیے اعمال بھی ضائع کر دیے۔ اے میرے بندے، اگر تو میرے نشانیوں اور میرے محبوب کی سنتوں پر خوش نہیں تو اپنی مانی کرے گا تو میں تیرے اعمال بھی سارے ضائع کر دوں گا اور تجھے کچھ اجر بھی نہیں دوں گا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اعتراضات سے بالا تر ہو کر میری اس آواز کو، میری ان گزارشات کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ میرے مسلمان اور میرے معاشرے کے لیے ایک سبق ہے۔ تو آج کل ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ رسموں اور رواجوں کی وجہ سے ہمارے ہاں شادیاں نہیں ہو رہی، کسی کا مکان نہیں بن رہا، کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، کسی کا جہیز نہیں بن رہا۔ تو یہ شادی کے لیے لازم نہیں ہے جہیز اور دوسری ڈیمانڈ وغیرہ۔ تو ان چیزوں سے ہمیں، اور دوسری چیز برادری ہے کہ ہم وہ برادری ہے تو اس سے نہیں کرنی۔ بھائی مسلمان ہے تو ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔